قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ادھر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اولاد تھی، آپ کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، اور ادھر قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، عربی کے اندر بچے کو طفل کہا جاتا ہے جب وہ چلتا پھرتا ہے، اور اس کی جمع اطفال آتی ہے۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اسے رضی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فلاں رضائی بھائی ہے، ضاد کے ساتھ، دعات کے ساتھ، رضات، رضائی بھائی، جس نے اس کے ساتھ مل کر ایک ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے۔ اور جب یہی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین کہا جاتا ہے۔ جنین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو جب ماں کے پیٹ میں ہو جنین کہلاتا ہے، جب گود میں آتا ہے رضی کہلاتا ہے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے طفل کہلاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے شباب کہلاتا ہے، جب داڑھی آ جاتی ہے رجال کہلاتا ہے۔ اب شاید سوال ذہن سے اتر گیا ہوگا کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنین کے باپ نہیں، یہ نہیں کہا کسی طفل کے باپ نہیں، یہ نہیں کہا کسی رضی کے باپ نہیں، یہ نہیں کہا کسی شباب کے باپ نہیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حضور علیہ السلام کی اولاد تھی، اللہ نے اولاد عطا کی، لیکن وہ جوانی اور شباب کی منزل کو ابھی پہنچے نہیں تھے، پروردگار عالم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب کیا وجہ ہے، کیوں بلایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک کتنا بڑا نازک مسئلہ ہے اور کیسا نازک عقیدہ ہے کہ جس کی خاطر آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جوانی اور شباب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ دو وجوہات لکھی علماء کرام نے۔ پہلی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اگر نبی اولاد تھی، نبی نہ بنتے، اولاد ہوتی نبی نہ بنتے، پھر بھی دنیا کہتی
یار باپ دیکھو، پوری دنیا کے اندر اس کی شہرت تھی، اولاد کتنی نالائق نکلی، باپ پر بھی دھبا آ سکتا تھا کہ دیکھیں فلاں نبی کے بیٹے نبی بنے، فلاں نبی کے بیٹے نبی بنے، فلاں رسول کے بیٹے رسول بنے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اللہ نبوت عطا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل نبی بنتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی کیوں نہ بنے؟ یہ سوال پیدا ہوتا۔ اگر نبی بنتے تو ختم نبوت کا مسئلہ ختم ہو جاتا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ کہا جاتا، سلسلہ نبوت کا جاری ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کہہ کر اللہ پاک نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ باپ کس لیے نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وخاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس مسئلے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو اللہ پاک جس عقیدے پر قربان کر دیتے ہیں، میری اور آپ کی اولاد اور دوسرے کسی کی اولاد، میرے دوستو اگر کوئی یہ کہے کہ اس عقیدے سے زیادہ پیاری ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے حضور کی عزت پر ماں بھی قربان، حضور کی عزت پر باپ بھی قربان، حضور کی عزت پر خود بھی قربان، حضور کی عزت پر اولاد اور بیوی بچے بھی قربان۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔